ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت تعالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص کہ جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے، ان میں سے پہلا وہ شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تین وہ اعمال ہیں، اور بطور خاص اس روایت میں ان تین کا تذکرہ ہے کہ جن کو بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دیگر اور بھی روایات ہیں کہ جن میں کچھ اعمال ایسے بیان کیے گئے کہ جن پر عمل کرنا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ہے، رکنا ہے۔ تو ہمیں ایسے تمام اعمال وہ بجا لانے چاہیے، اور قیامت کے دن اللہ پاک کی خاص رحمت میں ہوں گے اور عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا تاری ہیں، تو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج جناب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض دوست آپس میں ایک دوسرے کو کالا، اندھا، کانڑا، لمبو وغیرہ بولتے ہیں، تو اس طرح ان کا شرعاً جائز ہے؟ جبکہ قرآن میں بھی ہے نا کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ بلاؤ۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو بھی، چاہے دوست ہو، رشتہ دار ہوں، حتیٰ کہ اولاد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو برے نام سے پکارنا یقیناً یہ اس کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث ہے، بالکل۔ تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، جیسے کہ خود سائل نے بھی بیان کیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، کہ برے ناموں سے، برے القاب سے نہ پکارو، تو بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بعض جگہ پر کسی کا وہ وصف جو ہے وہ بطور نشاندہی استعمال ہوتا ہے، لمبا وہ ہونا ایک یا جدا بات ہے۔ ایک ہی نام کے چار افراد ہیں، اب اس کے اندر اس کے ساتھ کوئی ایک اس کا یہ وصف لگا دیا کہ یار وہ عرفان لمبا مثال کے طور پر، تو اگر واقعی اس کو بھی یہ بات بری نہیں لگتی تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بچنا بہرحال اس سے بھی چاہیے کہ اگر اسے بری نہیں لگے گی تو اچھی بھی نہیں لگے گی، صحیح۔ تو اس اعتبار سے بہرحال بچنا ہی چاہیے۔ بعض لوگ بچوں کے بسا اوقات اس طرح کے نام جو ہے وہ شروع سے رکھ دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر وہ بھی پریشان۔ وہی مشہور ہو جاتے ہیں، اور شاید اصل نام لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس طرح کے نام جو ہے وہ، تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ایسا وصف تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو کہ اس انسان کی اپنی ذات کے اندر ہے نا، اور اس کے جسم کا کوئی عیب ہے، تو اب اس کے اندر اس کا کوئی وہی نہیں ہے، قصور ہی نہیں ہے، صحیح بات۔ وہ تو ایک چیز اس کو جو ہے وہ قدرتی طور پر ملی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس طرح کی کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے۔ سامنے والے کو اگر برا لگتا ہے تو پھر واضح طور پر جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر اسے برا نہیں لگتا تو بھی بچنا چاہیے۔ اور یہ برا نہ لگنے کا فیصلہ خود تو نہیں کر سکتے کہ اس کو برا نہیں، اس کو یا اس کو برا نہیں لگنا جی، بس اوقات سامنے والا جو ہے وہ جھیپ مٹانے کے لیے یا جو ہے وہ ہنس کھیل دے گا، ہنس کھیل کر وہ، مگر وہ اس کو دل میں وہ اس کو فیل ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو اس چیز سے بچنا ہی چاہیے۔ یعنی کوئی گنجا ہے، اب وہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس نے خود ہلاک کروایا ہوا ہے، اور ایک وہ کہ جو ہو چکا ہے، جی، تو وہ لوگوں میں ایک طرح کے ویسے ہی اپنا یہ عیب ہے، اس کو عیب ہے جس کو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس طرح جسمانی طور پر کسی کو موٹاپا ہے، کوئی بہت زیادہ پتلا ہے،
اور بالخصوص رنگ کلر کے اوپر گفتگو کرنا، اور اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طوطلے ہوتے ہیں جن کی گفتگو سے بعض اوقات، تو یہ سب ہمارے یہاں علامتیں بنی ہوتی ہیں، مطلب ان کو انہی ناموں سے، تو ضرور اس سے ناظرین کرام بچنا چاہیے۔ اور یہ جیسے یہ اتنے خواتین میں بھی ایسے یعنی بچیوں میں اگر اس طرح کے معاملات، اب بچیوں کو اس طرح کے چیزوں سے مشہور جب کر دیتے ہیں یا سب خاندان میں، تو یہ اس کے ساتھ تو ایک ایسی ایک اور اضافی عیب جڑ جاتا ہے گویا کہ اس کے ساتھ۔ اور یہ کہ بسا اوقات وہ عیب ہوتا بھی نہیں ہے، صحیح، ویسے ہی وہ لگا دیا اس جیسے لگا دیا۔ جیسا وہ کوئی ایکسٹرا لمبا نہیں ہے، اچھا ٹھیک، دوسرے چھوٹے ہیں تو اس کے مقابلے میں اسے لمبا قرار دے دیا، لمبا کرا دیں، صحیح، یا وہ بالکل اور یا اس کا قد بہت چھوٹا نہیں ہے لیکن وہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو بنا دیا، یوں لگا دیا، تو وہ عیب بھی بسا اوقات نہیں ہوتا، مگر وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا جو ہے وہ صفت جوڑ دی جاتی ہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا تو اس میں ایک یہ پہلو بھی تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ کسی گورے کو، سفید رنگ والے کو، کسی کالے پر وہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی پر یہ کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا جو دار و مدار ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مقرب ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو ڈرنے والا ہے۔ تو جو صفت تقویٰ ہے یہ سب کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ متقین میں ہمارا شمار ہو، اور یہی ایک عزت کا معیار ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ کے نزدیک کون عزت والا اور مقرب ہے، تو اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ تقویٰ کی ہے۔ اللہ پاک یہ اوصاف ہم سب کو اپنانے کی توفیق دے۔ مزید سوال۔ میرا نام آصف علی سلطانی ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی معذور کسی دوسرے شخص کو اپنی جانب سے حج کروائے تو کیا اس شرعی معذور کا حج فرض جو ہے وہ شرعاً ادا ہو جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ اچھا، شرعی معذور تو خاص اصطلاح ہے، یہ جسمانی معذور پوچھنا چاہ رہے ہوں گے، اور کوئی ایسا معذور ہے، اپاہج ہے، تو اپاہج ہے یا جو ہے وہ نابینا ہے، جی، کہ وہ حج اس کے اوپر جو ہے وہ مالی اعتبار سے تو فرض ہو گیا، بعض صورتوں کے اندر ادائیگی پر وہ شخص قادر نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر جس صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہے، اب اس میں بھی بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوگا۔ جب حج فرض نہیں ہے تو وہ کسی کو اگر وہ کرواتا ہے تو وہ نفلی حج جو ہے وہ ہوگا۔ ٹھیک، حج فرض ہو گیا اس شخص کے اوپر، اور اب یہ کسی کو حج بدل کرواتا ہے، تو بالکل حج بدل اگر کروائے گا، اس کی تمام شرائط پائی جائیں گی تو اس کی طرف سے وہ حج ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بعد میں کبھی یہ خود جانے پر قادر ہو گیا تو پھر اس کو خود ہی جا کر اپنا حج ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی بعد میں اگر یہ قدرت حاصل ہو گئی، یہ جس سے بسا اوقات بعض ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی اب ہم تو چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، بیڈ ریسٹ پر آ گئے، لیکن بعد میں شفا یاب ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، سارے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، تو اب اگر ان کے استطاعت ہے تو اب وہ بہرحال جائیں گے۔ کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ عصر کی 4 رکعت میں تیسری رکعت میں بھول کر التحیات پڑھ لی، اچانک یاد آیا کہ دوسری نہیں تیسری ہے، اور پھر چوتھی میں التحیات پڑھ کر نماز مکمل کر لی، تو کیا حکم ہے؟ جب تیسری کے اندر التحیات پڑھی جو کہ اس کا مقام نہیں تھا تو سجدہ سہو لازم ہو گیا، بھول کر ایسا کرنے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو لازم تھا۔ اگر سجدہ سہو کر لیتے تو نماز بلا کراہت ہو جاتی، لیکن سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو اب اس نماز کو دہرانا، دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں اگر یہ جیسے انہوں نے کہا تیسری میں بیٹھ گئے ہیں تو
بظاہر سوال میں ذکر نہیں کیا لیکن لگ ایسا رہا کہ جیسے دوسری میں نہیں بیٹھے قاعدہ نہیں تو کیا۔ اس میں بھی یہی حکم ہے کہ دوسری میں نہیں بیٹھے اور تیسری میں، یعنی 2 غلطیاں ہو گئیں بھول کر تو بھی سجدہ سہو ایک ہی لازم ہوگا، ایک سجدہ سہو دونوں غلطیوں کی تلافی کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ خواتین اپنے مخصوص پیریڈ میں حدیث کی کتابیں پڑھ بھی سکتی ہیں اور پڑھا بھی سکتی ہیں؟ جی ہاں، حدیث پڑھ بھی سکتی ہیں، پڑھا بھی سکتی ہیں، لیکن بعض احادیث کے اندر قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہوتی ہیں، تو پھر ان آیات کے ان مقامات کو پڑھ بھی نہیں سکتی اور انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اچھا، یہ تلاوت منع ہے، ترجمہ کر کے بتا دیں یا کیا؟ ترجمہ بھی منع ہے کہ جو بھی ناپاکی کی حالت کے اندر نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں، نہ ترجمہ پڑھ سکتی ہیں، نہ تلاوت لکھی ہوئی اس قرآن کریم کی آیت کو چھو سکتی ہیں اور نہ ہی ترجمے کو چھو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں وہ نہیں آئے گی یعنی جو خواتین بچوں کو کلمات توڑ توڑ کر جو پڑھا رہی ہوتی ہیں، جیسے معلمہ ہیں، جی تو انہوں نے جیسے پوچھا ہے کہ میں پڑھانے کا جیسے پوچھا ہے تو اس پڑھانے میں یہ ہے کہ معلمہ اگر قرآن کریم کی آیت پڑھا رہی ہے تو قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ جو ہے وہ حروف مفردہ کے اعتبار سے یا جو ہے وہ جملوں کے اعتبار سے اس کو وہ کلمہ توڑ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، لیکن یہ اجازت بھی صرف معلمہ کو ہے۔ جو طالبہ ہے اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ توڑ توڑ کر بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور عام نارمل درس دینے والی یعنی اس کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے اس طرح کی؟ جی ٹھیک ہے۔ جی مزید سوال؟ حضرت یہ ہے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، جبرائیل صالحین بھی اور فرشتے بھی۔ یہ کون سی مدد ہے جو صالحین کرتے ہیں اور کیسی مدد ہے، اور یہ فوت ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ جی، صالحین بھی جو مدد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی جو مدد کرتے ہیں، تو یہ زندگی میں یا فوت ہونے کے بعد بھی کرتے ہیں؟ جیسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک بھی مددگار ہے، جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی، نیک بندے بھی۔ تو نیک بندے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیک بندوں کی ہی خصوصیت ان معنوں میں نہیں ہے کہ بہت ساری مدد تو دنیا کے اندر ہر کوئی دوسرے کی کر ہی رہا ہوتا ہے۔ بھائی آپ کسی سے پیسوں کی مدد مانگ رہے ہیں، کسی سے آپ سواری کی مدد مانگ رہے ہیں، لفٹ مانگ رہے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کی مدد جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن بعض وہ چیزیں ہیں کہ عام لوگ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بندہ نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان سے دعائیں کرواتا ہے، ان میں اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کرامات بہت ساری جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے مریض جن کو لا علاج لوگوں نے قرار دے دیا ہوتا ہے، ڈاکٹرز نے قرار دیا ہوتا ہے، وہ ان اللہ والوں کی جو ہے وہ دعا سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی نظر سے جو ہے وہ بسا اوقات بہت سارے گناہ گار راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا تذکرہ کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے اور بسا اوقات نظر بھی جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو مدد چاہے وہ زندگی میں ہے چاہے بعد میں ہے، جو بھی کر رہا ہے، وہ چاہے ایک عام آدمی کر رہا ہے یا نیک بندے کر رہے ہیں، سب کر رہے اللہ پاک کے حکم سے ہی۔ اللہ پاک نے جس کو بھی جو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے وہ اس قوت اور طاقت کی مدد سے ہی ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو کانسیپٹ یہ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ لوگ جو بھی مدد کرتے ہیں وہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر مدد کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ پاک کی مدد اور اس کے حکم اور اس کی اجازت سے ہی مدد کرتے ہیں۔ تو جب اس کے حکم اور اس کی اجازت سے وہ اپنی ظاہری زندگی کے اندر مدد کر سکتے ہیں تو بعد انتقال بھی مدد کر سکتے ہیں، کہ رب کی قدرت تو اس وقت بھی موجود ہی ہے۔ بالکل، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ اللہ والے چونکہ ان کا جو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جناب جو ہے وہ جسم ان کے مٹی میں مل گئے، بلکہ نہیں، وہ تو ایسے ہیں کہ گویا کہ بس صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ان کا انتقال ہی ہوتا ہے، منتقل ہی ہوتے ہیں۔ وہاں ان کی زندگیاں جو ہے وہ موجودہ دنیاوی زندگی سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی باقی ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو جنت کی نعمتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ پاک کی رحمت و رضوان کی بارشوں کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو وہ بالکل وہاں سے مدد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اگر حدیث طیبہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک طرح کی مدد یہ فرمائی ہے کہ 50 نمازیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لا رہے تھے، تو یہ آپ کی مدد ہی بنی اور آپ وسیلہ ہی بنے، اور وصال کے بعد وسیلہ سال کے بعد بنے، کہ آپ کے کہنے پر، عرض کرنے پر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور یہ 50 کی جگہ 5 نمازیں ہو گئیں۔
اور اس طرح کے ہم کئی بھی روایات میں باقاعدہ ہم جو پڑھے ہیں، زندگی میں بھی تو گئے بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام، لیکن بعد از وصال بطور خاص بھی وہ پھر بھی آپ کے مبارک قبر کو توسل اختیار کرتے ہیں. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب قحط پڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا دور تھا، تو ان سے جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر مبارک ہے اس سے اوپر کی یعنی جو چھت ہے اس کو تھوڑا کھول دیں، اس کو کھول دیں یہاں تک کہ آسمان قبر مبارک کا گویا کہ دیدار کر لے، آسمان دیکھ لے قبر مبارک کو. ایسا ہی ہوا کہ وہ چھت کو کھولا گیا تو بارش ہو گئی، یعنی فوراً پھر بارش ہو گئی، تو وہ جو قحط تھا وہ ان سے دور ہوا. اور اس طریقے سے ہم اگر روایات پڑھتے جائیں تو یہ کئی روایات ایسی ہیں. اور یہ مسئلہ بطور خاص ہم بیان کریں تو قرآن پاک سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آئیں اور یہاں کر استغفار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کر دیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. یہ حکم کفیل صاحب زندگی میں بھی اور یہ وصال مبارک کے بعد وصال بھی ہے. قرآن کریم کی کئی آیات طیبات ہیں. قرآن چونکہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، تو بالکل آج بھی اگر ہم مغفرت کے لیے بالکل بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوں گے اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جو ہے وہ مدد فرمائیں. ماشاء اللہ. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ اس کی آسان تعریف بیان فرما دیں. جی دونوں قسمیں تو انہوں نے بیان کر دی. غلیظہ اور خفیفہ اپنے الفاظ سے بھی ہیں. خفیفہ ہلکی نجاست ہے اور جو ہے وہ غلیظہ جو ہے وہ بھاری نجاست. اچھا، کس اعتبار سے بھاری یا ہلکی؟ حکم کے اعتبار سے. جس کا حکم سخت ہے اور جس کا حکم نرم وہ غلیظہ ہے، اور جس کا حکم جو ہے وہ کچھ نرم ہے تو وہ خفیفہ ہے. اچھا، کیا فرق ہے حکم کے اندر؟ کہ جو نجاست غلیظہ ہے جیسے خون ہے، پیشاب ہے، تو اب یہ اگر درہم کی مقدار کسی کپڑے پر لگ جائیں تو ایسی صورت کے اندر آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر درہم سے زیادہ لگ جائے تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں، اور درہم سے کم لگے تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت. اب جو درہم کی مقدار ہے وہ کیا ہے کہ آپ ہتھیلی کو بالکل سیدھا رکھیں اور درمیان میں پانی ڈالیں، تو بالکل سیدھا رکھنے کے بعد جو درمیان کے اندر جو ایک ہلکا سا جو ہے وہ گول دائرے کی صورت کے اندر پانی ٹھہرتا ہے، یہ مقدار جو ہے وہ درہم کی مقدار جو ہے وہ پھیلاؤ کے اندر کہلاتی ہے. وزن کے اندر بھی اس کی ہے کہ اگر نجاست گاڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر اس میں وزن کا بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. لیکن ایک عام طور پر ہم دیکھیں کہ بھئی اس طرح کی چیز پیشاب لگ گیا یا اور کوئی نجاست لگ گئی تو اس اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خفیفہ کے اندر جو ہے وہ چوتھائی کہ جو عضو کا چوتھائی کہ اگر مثال کے طور پہ آستین پر لگی ہے تو آستین کا چوتھائی حصے سے کم اگر جو ہے وہ ناپاک ہوا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مگر خلاف سنت ہے. چوتھائی اگر ناپاک ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یوں حکم کے اعتبار سے فرق ہے دونوں کے اندر. اور پھر کون سی چیزیں، کون سی نجاستیں غلیظہ ہیں، کون سی چیزیں یا کون سی نجاستیں خفیفہ ہیں، اس کی پھر پوری تفصیل ہے. تو اس کے لیے امیر سنت کا رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، آسان لفظوں کے اندر آپ وہاں سے جو ہے وہ اس کی تفصیل معلوم کر سکتے. اور وہ تقریباً یعنی جس میں جانوروں کے اعتبار سے اور پرندوں کے اعتبار سے کہ جہاں نجاست کا حکم ہے اور جہاں نہیں، اور وہ پوری ایک ڈیٹیل تفصیل ہے. تو اس میں وہ رسالے کے اندر آپ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں. بچوں کے جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی دودھ پی رہے ہیں تو ان کی بھی نجاست پیشاب وغیرہ غلیظہ میں آئے گا خفیفہ میں آئے گا؟ غلیظہ کے اندر ہی ہے. اچھا، غلیظہ میں ہی ہے. لوگ تو خیر پاک بھی جو ہے وہ شمار کرتے ہیں کہ جناب دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ نجاست ہے. اور چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اس میں فرق نہیں ہے، ہر ایک کا جو ہے وہ پیشاب اس اعتبار سے نجاست غلیظہ ہی ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے اشراق اور چاش کے نوافل 8 بجے 9 بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ظہوہ کبریٰ یعنی جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ 9-10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ظہوہ کبریٰ جو ہمارے ملک میں تقریباً 11 بجے کے بعد ہی ہے. یہ ہم اپنے ملک کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، ممکن ہے کہ بعض جو ہے وہ ممالک کے اندر بہت زیادہ فرق جو ہے وہ ہو، اور زیادہ فرق ہو، یعنی ظہوہ کبریٰ کا. تو دعوت اسلامی کی جو پریئر ٹائم ہے، اپلیکیشن ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، اور اس سے ہم دیگر بھی آپ نماز کے اوقات وغیرہ وہ اچھی طرح آپ جان سکتے ہیں، اور اپنی لوکیشن خاص اس پر سیٹ کر لیں گے تو جو آپ کی جگہ، آپ کا مقام، جس جگہ آپ کی رہائش ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کو وقت کے حوالے سے وہ اچھی رہنمائی مل جائے گی. سوال ہے کہ جو خواتین امید سے ہوتی ہیں نماز میں سجدہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تکیہ رکھ کر سجدہ کر سکتی ہیں؟ تکیے پہ تکیے پر سجدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تکیے کے اوپر آپ کے سجدے کے اندر پیشانی کو جمنا ضروری ہے. ٹھیک. اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ نہ ہو رہی ہے. تو کوئی بھی اس ٹائپ کی چیز آپ رکھیں گے جس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہے، تو تکیہ عموماً جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن میں ہوتی ہے، تو اس سے سجدہ نہیں ہوگا. حتی الامکان تو کوشش کریں کہ زمین پر جو ہے وہ سجدہ کریں. جب زمین پر سجدہ کرنے پر قدرت نہ ہو تو پھر 9 انچ اونچی کوئی چیز آگے کوئی پٹرا یا کوئی ڈیسک ٹائپ کی بنا لیں. پلاسٹک کی بھی رکھ سکتے ہیں. پلاسٹک کی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس پر سجدہ کریں، مگر 9 انچ سے زائد نہ ہو، 9 انچ تک ہو. اگر کوئی 9 انچ والی چیز کے اوپر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اتنا بھی نہیں جھک سکتی، تو اب اس کے لیے سجدہ حقیقی معاف ہو گیا. اب اس کو سجدے کے اشارے کی اجازت مل جاتی ہے، تو پھر وہ سجدے کا اشارہ جو ہے وہ اپنی گردن سے کرے گی. اور سجدے کے اشارے میں یہ ہے کہ اگر وہ رکوع بھی جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کر رہی ہے، تو چونکہ رکوع میں بھی وہ سجدہ اشارہ کرے گی اور سجدے میں بھی اشارہ کرے گی، تو رکوع کا اشارہ سجدے کے اشارے سے تھوڑا کم جھک کر ہوگا، اور سجدے کا اشارہ جو ہے وہ رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھک کر ہوگا، یعنی اس میں گردن زیادہ جھکے گی. تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے. اگر دونوں برابر ہوئے یا سجدے کا کم اشارہ ہوا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے زیادہ جھک کر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مزید سو میرے گھر کے قریب نا ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں 5 جماعتیں نہیں ہوتی، مگر دوست کہتے ہیں میں وہاں جب جاتا ہوں تو امامت کرا دیتا ہوں. تو دوست کہتے ہیں کہ ہمیں جمعہ بھی پڑھایا کرو، کیا اس مسجد میں جمعہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں، جمعے کے لیے سب سے پہلے تو شہر ہونا شرط ہے. اگر گاؤں دیہات کے اندر ہیں یا بالکل الگ کسی جو ہے وہ جگہ پر ہے اور وہاں پر شہر نہیں ہے، اور یہ جس طرح بتا رہے ہیں تو بالکل جی بظاہر ایسے ہی ہے کہ وہاں پر یہ صورتحال نہیں، کیونکہ اگر اس طرح کی جگہ ہوتی تو وہاں پہ پنجگانہ نمازیں جو ہے وہ ادا کی جاتی. تو لہٰذا ایسے نہیں ہے کہ جناب دوستوں نے اپنا کوئی ڈیرا بنایا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بولیں یہاں پر ہم جمعہ قائم کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ جمعہ ہر کوئی قائم نہیں کر سکتا. جو بھی امام نماز پڑھا رہا ہے تو یہ نہیں کہ وہ جمعہ بھی جو ہے وہ پڑھا لے. اچھا، پھر امامت کی اپنی شرائط ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ آپ میں پائی جاتی ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں پائی جاتی تو صرف دوستوں کے پریشر کے اوپر یا اس بنیاد پر کہ یار میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میں جو ہے وہ نماز پڑھاؤں، یہ نہیں، بلکہ آپ میں شرائط امامت پوری ہوں، آپ کی قرات درست ہو، مسائل نماز بھی جانتے ہوں، فاسق مولن بھی نہ ہوں، اور بھی دیگر جو شرائط ہیں وہ بھی پوری پائی جائیں تو ہی آپ امامت کرا سکتے ہیں. لیکن جمعے کی پھر بھی نہیں کرا سکتے، کہ جمعے کی امامت کے لیے تو آپ کو جو شہر کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے اس کی اجازت درکار ہوتی ہے. وہ اجازت دیتے ہیں یا عام عوام اہل سنت جسے جو ہے وہ اپنا خطیب یا جمعے کا امام مقرر کرتے ہیں وہ بنتا ہے. تو یوں 2 4 6 8 لوگوں کے کہنے سے جو ہے وہ کوئی جمعے کا امام نہیں بن سکتا. تو یوں آپ جمعہ پڑھا نہیں سکتے وہاں پر. ٹھیک ہے. مزید محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جماعت میں اگر ہم آخری قاعدے میں ہیں اور التحیات، درود پاک اور دعا بھی پڑھ لی، اب مزید اگر ٹائم ملتا ہے، امام صاحب نے بھی سلام نہیں پھیرا، تو کیا جو ہم اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اولاد کے حصول کے لیے جو دعا قرآن پاک میں ہے، اس نیت کے ساتھ ہم نماز کے اندر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ جی. دعائے معصورہ جو ہے وہ 1 سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ اپنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں یا امام کے پیچھے ہیں. تو جب امام کے ابھی سلام نہیں پھیرا تو یہ دعائے معصورہ ہی ہیں جو آپ نے بیان کی، تو یہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا امام اگر اس کے برعکس ہو, امام اگر سلام پھیر دے اور ابھی پہلی دعا بھی نہیں پڑھی تو کیا کریں؟ پھر ایسی صورت کے اندر امام کو فالو کیا جائے گا اور آپ جو ہے وہ دعا چھوڑ دیں گے اور امام کے ساتھ سلام پھیریں گے. یعنی فوراً سلام پھیر دیں گے, یعنی جیسے امام نے سلام پھیرا. امام کی اتباع جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس میں تشہد پورا پڑھنا لازم. تشہد بنیادی, یعنی واجب اگر آپ کا چھوٹ رہا ہے تو آپ پہلے واجب ادا کریں گے, پھر امام کو فالو کریں گے. اور اگر آپ کا واجب ادا ہو گیا, سنت باقی ہے جیسے درود ابراہیمی ہے یا دعائے معصورہ باقی ہے, تو پھر آپ انہیں چھوڑ دیں گے اور امام کی اتباع کرتے ہوئے سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے. نماز تہجد کی کتنی رکعت ہیں اور وقت کیا ہے؟ نماز تہجد کا وقت تو نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے, سو کر اٹھے تو اس وقت سے وقت ہے, فجر کے وقت تک اس کا وقت ہے. عشاء کے بعد سونا شرط ہے, اس کے بعد اس کا وقت کا گویا کہ آغاز ہوتا ہے. کم از کم جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں اور جو ہے وہ 8 رکعت احادیث سے ثابت ہیں, بزرگان دین سے 12 بھی جو ہے وہ ثابت ہیں. تو یوں آپ مختلف پڑھ سکتے ہیں, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہتر یہ کہ زیادہ بہتر اگر یعنی آخری وقت میں جیسے وہ جو رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے, تیسرا پہر جو رات کا ہے, جو سحر کا وقت ہم عام طور پر جو ہے وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ وقت زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. مزید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کپڑے دھونے یا سینے نہیں چاہیے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اچھا ابھی سلائی بھی منع کر دی ہے, پہلے تو صرف دھلائی تھی, کیا کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے کوئی منع نہیں ہے, جمعے کے دن کپڑے دھو بھی سکتے ہیں, سی بھی سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی بھی تنگ دستی کا بھی سبب نہیں ہے. لوگوں میں ویسے یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. مزید معلوم یہ کرنا ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے اگر ان کی زندگی میں فرض ہو گیا تھا اور وہ نہ کر سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے, تو کیا ان کا حج بدل ہو سکتا ہے؟ جی. اگر حج بدل, جس پر حج فرض ہوا اس نے وصیت کی ہے اور اس کا مال بھی موجود ہے تو اس کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا. اور اگر اس پر حج فرض تھا لیکن اس نے وصیت نہیں کی تو ایسی صورت کے اندر اگر اولاد اس کی طرف سے حج بدل کرتی ہے تو امید ہے کہ وہ بھی اس کا حج بدل ادا ہو جائے گا. لیکن اب اگر اولاد نہیں ہے, کوئی اور شخص جو ہے وہ کرنا چاہے تو وہ حج نفل کے طور پر ان کو ثواب تو پہنچے گا لیکن حج بدل وہ قرار نہیں پائے گا کیونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی. اگر وہ وصیت کی ہوتی, ان کا اپنا مال ہوتا, ان کے تہائی مال میں سے یا زائد مال میں سے ان کا حج بدل ادا ہو جاتا اور ان کے ورثاء کی طرف سے تہائی مال سے زائد کی اجازت بھی ہوتی تو پھر حج بدل بالکل ادا بھی ہو جاتا اور یہ معاملہ بھی ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی تو پھر اولاد کے لیے یہ ہے کہ اولاد ان کی طرف سے حج بدل ادا کرے گی تو امید ہے کہ اللہ پاک ان کا وہ حج بدل ان کے حج کے بدلے میں قبول فرمائے گا. یعنی اس کی خاص شرائطیں ہیں کہ یعنی, اور ورنہ ویسے اگر کوئی ادا کرنا چاہے, وصیت نہیں ہے, مال بھی نہیں چھوڑا تھا, ویسے جو ہے وہ ثواب ہے, وہ حج نفل ایک ہوتا ہے کے طور پر ادا ہوگا اور اس کا ثواب جو ہے وہ انہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے, ثواب پہنچے گا. جی. اور خود اس کی تو حدیث میں باقاعدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور ان کی بھی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمایا کہ اگر جو ہے وہ تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور وہ ادا کرتے تو کیا وہ ادا نہ ہوتا. تو یوں فرمایا, تو اس کا مطلب یہی کہ اگر ان کی طرف سے حج بھی ادا کرو گے تو انشاءاللہ وہ حج ادا ہوگا. تو بالکل جو ہے وہ والدین کے لیے حج, ان پر حج فرض ہو. اچھا حج فرض بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہو چکا ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ہم آج کے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میرے والدین کے پاس تو 12-13 لاکھ روپے نہیں تھے, آپ یہ سوچیں آپ کے والدین کی شادی کب ہوئی تھی, اس دور کے اندر حج کا خرچہ کتنا تھا بالغ ہونے سے. اچھا چلیں بالغ ہونے کا نہیں, بھی شادی کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ زیور وغیرہ کی صورت کے اندر اتنے پیسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال ہو چکا ہوتا ہے, توجہ نہیں ہوتی اس چیز کی طرف. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سائلین ہمارے پاس آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, کہتے نہیں ہم پہ کہاں حج فرض ہے. جب ان سے تھوڑی سی گفتگو کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے تو کہ بھائی سر یہ تو حج ہے وہ ایک ٹائم پہ یہ تو ابھی اتنا مہنگا ہوا ہے, ورنہ تو پہلے 80,000 اور اس طرح کا تو حج کا تھا, اور یہ ابھی ماضی قریب کی بات, یہ زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں حج کرا دیا ہوتا تھا پہلے, یعنی کچھ جی. آپ ایسا صحیح کہ یعنی 2000 دیکھیں 5 کا مجھے یاد ہے, 2005 میں پرائیویٹ حج جو ہے وہ 1,25,000 کا تھا. 2005 جی میرے والدین نے اس وقت کیا تھا, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ کا تھا تو وہ یہی 80-90 کا تھا. ہاں ایسا کچھ فرق ہے. یعنی 2015 کی بات کریں نا, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی 2015 میں حج پہ گیا ہوں, 2,55,000. جی
255 250 یہ ہاں، فگر تو تھا. پھر اب یہ دیکھیں، تو اب وہ دیکھ رہے ہیں 2015 کی. اچھا اب وہ جو بزرگ ہیں جو کہ جن کی شادیاں 70 میں ہوئی ہیں اور زیورات کے اعتبار سے زیورات، اچھا اس ٹائم میں زیورات، ٹھیک ہے کہ اس وقت سونے کے پرائز بھی کم ہوں گے، لیکن اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو کئی جگہوں پر خاص طور پہ خواتین کے اوپر تو فرض ہوا ہوا ہی عموماً نظر آتا ہے، یعنی ان کی توجہ نہیں ہو. اگر زیورات کی صورت ہے ان کے، اگر زیورات کی صورت ہے تو جی خواتین پہ جی بالکل ایسے خواتین کے مطلق نہیں ہے، یعنی زیور اگر وہ اپنی پوری زندگی میں دیکھنے جائے نا کہ بھئی ہاں کب میرے پاس جمع ہوئے تھے، تو وہ ایسا ہوگا کہ اس ٹائم میں حج کا جتنا پیکج تھا اور اتنا ان کے پاس عموماً سونا جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ ایک شوہر بتا رہے تھے کہ بھئی گھر والے نہ تو زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ بھی مجھ سے دلواتے ہیں زیور کی. اب میں نے جب کہا کہ زیور آپ کا زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، بولے زیور بھی اٹھا کے مجھے دے دیا ہے. بھئی زیور بھی سب کچھ یہ آپ لے لو، آپ کا ہے، دے دیا، تو اب کیا ہے زکوٰۃ وہ مجھ پر آئے گی یا گھر والوں پہ؟ تو میں نے کہا بھی زکوٰۃ پھر آپ کی ملکیت ہے تو اب تو سب کچھ آپ کا شمار ہوگا، اگر آپ نے قبضہ بھی کر لیا، لے لیا ہے. کہہ رہے پھر بیچنے بھی نہیں دے رہی. تو یعنی اگر میرا ہی ہے تو پھر کیا میں پھر اسے بیچ دوں؟ تو وہ بیچنے بھی نہیں دے رہی. تو اس طرح کے بھی کئی بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ یعنی پاس بھی ہے اور پاس کچھ بھی نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے. تو اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ ملکیت کس کی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بالکل کئی خواتین ایسی کہ جن کے پاس گولڈ بالخصوص ایک عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے ان کے پاس، اور وہ زکوٰۃ میں بھی کبھی کبھی اس طرح کی سستی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ نہیں دے پاتے کہ ہمارے پاس کیش نہیں ہے، لیکن گولڈ ہے، سب کچھ ہے، کیش نہیں ہے، تو یہ عذر نہیں ہے. اسی طرح حج کا معاملہ، پھر قربانیوں کے معاملات. تو اگر ملکیت میں یہ چیزیں موجود ہیں اور جو بھی اموال زکوٰۃ ہیں یا جن اموال کی وجہ سے حج کی فرضیت یا جن اموال کی وجہ سے قربانی، تو یہ ان کو ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ان کی ادائیگی کریں. بعض صورتیں یہ ہو سکتی کہ زکوٰۃ لازم نہیں ہو رہی لیکن قربانی کی طرف آئیں تو قربانی لازم ہے. کیا خیال کفیل صاحب؟ جی بالکل اور ایسے ہی. اس سے زیادہ اماؤنٹ ایک طرح کا زکوٰۃ تو لاکھ پہ 2,500 جانا ہے، اور اگر بالفرض کسی کے پاس 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ کا زیور ہے یا اور بھی جو بھی اموال زکوٰۃ ملا کرے تو زکوٰۃ کا اماؤنٹ پھر بھی کم بنے گا. لیکن قربانیاں آج کل حصہ بھی 20-22 ہزار، اپنا بکرا لے کے کریں تو 40,000 50,000. تو یہ اہم مسائل ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. جی مزید. جمعے کے دن جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ فرضوں کے بعد 4، یہ غیر موقع ہوتی ہیں یا موقع ہوتی ہیں؟ جی 4 رکعتیں کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور جمعے سے پہلے 4 رکعتیں، یہ دونوں سنتیں موقعہ ہیں. جمعے کے 4 کے بعد جو 2 پڑھی جاتی ہیں اس میں اختلاف ہے کہ موقعہ یا غیر موقعہ ہونے میں. بہتر یہ ہے کہ اسے بھی جو ہے وہ حتی الامکان پڑھیں ہی. تو لیکن جو 4 ہیں وہ بہرحال سنت موقعہ ہی ہیں، ان کو لازمی پڑھنا ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات درست طریقے سے سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.